بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہماری گفتگو کا محور جو عبارت ہے وہ وَلَمْ آلُ مِنَ الْأَلْوِ وَهُوَ التَّقْصِيرُ جُهْدَ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ سے لے کر آگے عبارت جاتی ہوئی وَلَمْ أُبَالِغْ فِي اخْتِصَارِ لَفْظِهِ تقریباً لِطَاعَتِهِ وَطَلْبًا لِتَسْهِيلِ فَهْمِهِ عَلَى طَالِبِهِ تک ہے۔ یہاں سے ہماری عبارت جو ہے اس کا تعلق جو ہے ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی تحریر کے اندر کوشش کرنے میں کوتاہی نہیں کی، یعنی جو تلخیص المفتاح لکھی ہے اس میں انہوں نے کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں سرزد کی جس کی وجہ سے کتاب یعنی تحریر کے اندر کمزوری واقع ہو۔ لہذا فرماتے ہیں لم آلو، میں نے کمی نہیں کی، اور اشارے من الالوی نکال کر یہاں پر اس کا جو اصل ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے کہ آلو الون سے ہے، اور آلو یہ صیغہ واحد متکلم باب ناصرہ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ اصل میں لم آلو تھا، اصل میں جب لم داخل نہیں ہوا تھا آلو تھا، اور جب لم داخل ہوا تو آخر سے حرف علت جو ہے، کیونکہ یہ حروف جوازم میں سے ہے اور حروف جوازم کا اصول یہ ہے کہ یہ اپنے فعل کے آخر سے حرف علت کو گرا دیتے ہیں۔ اور اب یہ ہوا لم آلو، اب آلو یہ دو حمزہ ہے، اصل میں تھے لم آلو، لم انصرو تھا نا کے وزن پر، تو یہ تھا، تو دو حمزہ تھے، ایک حمزہ ساکن تھا، دوسرا حمزہ پہلا حمزہ متحرک تھا، اور اصول یہ ہے، محموز کا اصول یہ ہے کہ جب ایک حمزہ ساکن ہو اس کا ماقبل مفتوح ہو تو اس حمزہ کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہ ہوا لم آلو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ الون سے ہے، اور اس کا معنی مرادی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ التَّقْصِيرُ، اس کا معنی کیا ہے؟ کمی کرنا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میں نے کمی نہیں کی، میں نے کوتاہی نہیں کی، میں نے سستی نہیں کی، کس میں؟ جہدن، کوشش کرنے میں، بالضم والفتح، الاجتہاد، ضمہ اور فتح کو ذکر کر کے یہ جہدن کے اعراب کو بیان کرنا مقصود ہے شارح کا۔ فرماتے ہیں ضمہ اور فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اجتہاد کرنا، اور یہ اجتہاد ذکر کیا شارح نے، یہ معنی مرادی جہدن کا معنی مرادی بیان کیا ہے۔ وعن الفراء الجہد بالضم الطاقت وبالفتح المشقت، اس سے گردش شارح اس جہد کی حرکات و سکنات کے اعتبار سے معنی لغوی کے اختلاف کو بیان کرنا مقصود ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام فرا کا مسلک یہ ہے کہ جہد ضمہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے طاقت، اور اگر فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مشقت۔ تو یہ حرکات و سکنات کے اعتبار سے معنی لغوی کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا شارح نے۔ وقد استعمل الالو فی قولہم لا آلو کا جہدن متعدیا الی المفعولین سے غرض شارح ایک اعتراض کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آلو ہے کلام عرب کے اندر
جب کلام عرب کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے لا آلو کا جہدن، تو اس وقت یہ متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف، نمبر ایک کاف ضمیر اور دوسرا جہدن، دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور معنی یہ ہوتا ہے لا آلو کا جہدن، تو اس کا معنی والمعنی لا امنعو کا جہدن، میں تجھے منع نہیں کرتا کوشش کرنے میں میں تجھے منع نہیں کرتا۔ تو اعتراض یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اہل عرب جو کہ ماہر لغت کے ماہر ہیں اور زبان کے بھی ماہر ہیں، تو وہ جب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو جو اس کے دو مفعولوں کو ذکر کرتے ہیں، اور آپ نے ان اہل عرب کی مخالفت کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے کہا لم آلو جہدن، یہ آپ کا مفعول اول کو ترک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو وحذف ها هنا المفعول الاول لانه غیر مقصود ای لم امنع اجتہادا سے شارح نے اس جواب کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں حذف ها هنا المفعول الاول، یہاں پر جو کاف ضمیر تھی خطاب کی اس مفعول اول کو حذف کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ یہاں پر مقصود نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر صرف جو کوشش ہے اس کو ذکر کرنا مقصود تھا، وہ معنی لینا مقصود نہیں تھا جو اہل عرب اس کلام سے لیا کرتے ہیں۔ تو اب معنی یہ ہوگا لم آلو جہدن کا معنی یہ ہوگا کہ لم امنع اجتہادن، میں نے اجتہاد کو نہیں روکا، میں نے کوشش سے نہیں روکا، بلکہ میں نے کوشش صرف کی ہے، کس کے اندر فی تحقیقی ہی، اور یہ متعلق ہوگا لم آلو کے، اور فرمایا اس کتاب کی تحقیق کے اندر میں نے کوئی سستی سے کام نہیں کیا اور میں نے کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ اور ہی ضمیر کو مرجع بیان کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تلخیص المفتاح ہے، یعنی مختصر جو مصنف نے مختصر کی ہے اس قسم ثالث کی وہ مراد ہے، اور اس سے مراد تلخیص المفتاح، یعنی فی تحقیقی ما ذکر فیہ من الابحاث۔ یہ ایک اعتراض کے جواب میں ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ تحقیق ہی کی ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ مختصر کو بنایا ہے، تو معنی ہوگا مختصر کی تحقیق میں میں نے محنت کی ہے، حالانکہ تحقیق کہتے ہیں مسائل کو دلائل سے ثابت کرنا، اور دلیل قضایہ پر ہوتی ہے، جبکہ مختصر جو ہے یہ قضیہ نہیں بلکہ یہ تو مفرد ہے، لہذا یہ دلیل نہیں ہو سکتی، تو تحقیق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فی تحقیق ہی کہنا پھر درست نہیں ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے مختصر سے مراد ما ذکر فی المختصر ہے، یعنی جو مختصر میں مذکور ہے وہ قضایہ ہی ہیں، لہذا ان کی تحقیق کی بات کر رہے ہیں جو کہ درست ہے، یعنی جو کچھ ابحاث ذکر کی ہیں وہ ان کے اندر ہی تحقیق ہی کی ہے، تحقیق کر کے اس کے مسائل کو تحریر کیا ہے، وہ تہذیب ہی، اور اس کتاب کو تہذیب کرنے کے اندر، اس کتاب کو منقع کرنے کے اندر، پاک صاف کرنے کے اندر انہوں نے سستی نہیں کی۔ تو یہ تہذیب کا معنی مرادی کو بیان کیا ہے، وَرَتَّبْتُ أَيْ الْمُخْتَصَرْ تَرْتِيبًا أَقْرَبُ تَنَاوُلًا، فرماتے ہیں میں نے پھر مرتب کیا کس کو؟ مختصر یعنی تلخیص المفتاح کو، ترتیباً اقرب، ایسی ترتیب کے ساتھ جو کہ زیادہ قریب ہے تحصیل کے، اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور تناولاً کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آخذاً، معنی مرادی بیان کیا ہے تناول کا، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَدُّ الْيَدَيْنِ فِي الشَّيْءِ سے شارح نے یہ اس کے جو اصطلاحی معنی ہے اس کو بیان کیے ہیں، کہتے ہیں آخذ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی شے کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس وقت کہا جاتا ہے آخذ۔ من ترتیب ہی ای ترتیب سکاکی اول قسم ثالث، و ترتیب سکاکی اور قسم ثالث شارح نے نکالا اور بتا دیا کہ اس ترتیب کی جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع سکاکی اور قسم ثالث ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ وَإِضَافَةُ الْمَصْدَرِ إِلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ایک اعتراض کے جواب میں ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ
آپ کا یہ سکاکی اور قسم ثالث کی طرف ضمیر کو لوٹانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ واحد کی ضمیر ہے اور دونوں کی طرف نہیں لوٹ سکتی، لہذا آپ کا یہ دونوں کی طرف ضمیر کو لوٹانا یہ درست نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ سرکار یہ ترتیب جو ہے یہ مصدر ہے، اور یہ مصدر جو ہے دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، تو دونوں کے احتمال کے اعتبار سے یہاں پر شاعر نے دونوں کو ذکر کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ قسم ثالث نہیں بلکہ سکاکی ہو، تو اس صورت میں یہ ترتیب جو ہے یہ مبنی للفاعل ہوگا، اور اگر یہ اس سے مراد جو ہے وہ قسم ثالث ہو تو اس وقت یہ مبنی للمفعول ہوگا۔ یعنی میں نے مرتب کیا ہے ایسی ترتیب کے ساتھ جو کہ تحصیل کے زیادہ قریب تر ہے، اس سکاکی کی ترتیب سے یا قسم ثالث کی ترتیب سے۔ ولم ابالغ فی اختصاری لفظہ ای المختصر تقریباً، اور میں نے مبالغہ نہیں کیا اس مختصر کے لفظ کے اختصار میں تقریباً قریب کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر ایک اعتراض ہے، یہ جو آگے عبارت آ رہی ہے مفعول لہ لما تضمنہ معنی لم ابالغ، یہ شاعر کی عبارت ایک اعتراض کے جواب میں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر لم ابالغ لم ابالغ جو ہے یہاں پر اس کا یہ مفعول لہ ہے تقریباً، اور اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ مفعول لہ فعل کی قید ہوتا ہے، تو فعل قید کے ساتھ مقید ہوا اور اس پر نفی داخل ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب نفی مقید بقید فعل پر داخل ہوتی ہے تو نفی اس قید کی طرف راجع ہوتی ہے، یعنی نفی اس قید کو اڑا دیتی ہے اور مقید اپنے حال پر باقی رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میں نے لم ابالغ، میں نے مبالغہ قریب کرنے کے لیے مبالغہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر آپ کا یہ کہنا، حالانکہ آپ نے قریب کرنے کے لیے ہی مبالغہ کیا ہے، تو آپ کا یہ کہنا کہ میں نے قریب کرنے کے لیے، کیونکہ جو نفی ہے گویا کہ اب تقریباً پہ داخل ہو رہی ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا میں نے قریب کرنے کے لیے مبالغہ نہیں کیا، قریب کرنے کے لیے نہیں کیا مبالغہ جو ہے مبالغہ کرنا وہ اپنی اصل پر ہوگا، مبالغہ کا انکار نہیں ہوگا، جبکہ قید کا انکار ہو گیا، میں نے قریب کرنے کے لیے نہیں کیا مبالغہ، تو یہ کہنا درست نہیں ہے، یہ اس کو مفعول لہ بنا کر یہ ترجمہ کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مصنف نے قریب کرنے کے لیے ہی مبالغہ کیا ہے، اور تاکہ جو طالب علم ہے اس کو آسانی سے اس کو حاصل کر سکے، اور جو عبارت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قریب کرنے کے لیے نہ ہو۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لم ابالغ کا مفعول لہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس فعل کا مفعول لہ ہے جو لم ابالغ جو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ لم ابالغ کا معنی جو ہے وہ جو اپنے ضمن میں معنی لیے ہوئے لم ابالغ اس کے متعلق ہے، اس کا مفعول لہ ہے، تو گویا کہ اب عبارت یہ ہوگی ترکت المبالغۃ فی الاختصار تقریباً، میں نے مبالغہ کو ترک کر دیا، میں نے مبالغہ کو ترک کر دیا اختصار کرنے میں، قریب کرنے کے لیے، لتعاطی ہی اس کو حاصل کرنے والوں کے لیے، اس کو لینے والوں کے لیے، اور طلب کرنے کے لیے، طلب کرتے ہوئے لتسہیل فہمہ علی طالبہ، اس کتاب کے طالب علموں پر اس کتاب کی تسہیل کو طلب کرنے کے لیے میں نے یہ مبالغہ کیا ہے، تاکہ طالب علموں تک یہ بات آسانی سے پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔